بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نیک لوگوں کی اصلاح ان کے احترام کے ساتھ کی جائے اور برے لوگوں کو ہلکی سزا سے ادب سکھایا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 78۔ عقل مند کو اشارہ ہی سزا کے برابر ہے، مگر بے وقوفوں کی سزا غصے کا اظہار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ نیک کاموں کے ذریعے بدکاروں کی اصلاح کرو اور اچھی خوبصورت باتوں سے ان کو اچھی راہ دکھاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ خدا نے رسول کو کیا ادب سکھائے؟ خدا نے رسول کو ادب سکھایا کہ سب سے پہلے فرمایا، نمبر 1 معاف کیا کرو، اور نمبر 2 لوگوں کو اچھے اچھے کام کرنے کی ترغیب دو، نمبر 3 اور جاہلوں سے جو علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے اور اپنی جہالت پر ڈٹے رہنا چاہتے ہیں، منہ پھیر لو۔ جب آپ نے ان باتوں پر عمل فرمایا تو خدا نے فرمایا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، بے شک آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از تفسیر نور الثقلین جلد 5۔ آداب الہی، خدا کی عادتیں اور طریقے۔ جو شخص خدا کے آداب طریقوں پر چلتا ہے اور خدا کی عادتوں کو اپناتا ہے، خدا اس کو دائمی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 92۔ خدا دینا کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے اپنے رسول کو حکم دیا، ان کافروں جن کو ہم نے مال و دولت بے حد دے دیا ہے تم ان کی طرف نظر نہ اٹھانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کا یہ ادب طریقہ اختیار نہ کرے گا، یعنی دنیا سے بے توجہی اختیار نہ کرے گا، وہ دنیا کی حسرتیں لے کر دنیا سے جائے گا۔ فقہ الرضا از بہار جلد 71۔ امام علی ابن موسیٰ رضا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خدا نے غریبوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ ناواقف لوگ ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے امیر سمجھے۔ القرآن، حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 78۔ جو خدا کے سکھائے آداب، طریقوں اور تعلیمات کو نہیں سمجھتا، وہ اپنے بنائے ہوئے آداب طور طریقوں سے اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ کبھی کبھی خدا اس لیے نعمتیں چھین لیتا ہے تاکہ دولت مند ادب سیکھے، یعنی غریبوں کا احساس کر لے، ظلم اور گناہ چھوڑ دے، دنیا سے بے حد محبت نہ کرے اور آخرت کے کام کرے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ اللہ کی طرف سے مشکلات اور مصیبتوں کا آنا ظالم کے لیے ادب سکھانے اور سزا دینے کے لیے ہوتا ہے، اور مومن کا امتحان لینے کے لیے ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے درجات بڑھانے اور ہمارے لیے نمونہ بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اولیاء ائمہ کے لیے مصیبتوں کا آنا ان کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ ان کی بزرگی ثابت ہو، وہ صبر کر کے ہمارے لیے نمونہ عمل بنے۔ امام حسین علیہ السلام از بہار جلد 81۔ دعا، مالک مجھے سزاؤں کے ذریعے آداب نہ سکھا اور اچانک آنے والے عذاب میں مجھے نہ پکڑ۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 81۔ مالک مجھ پر اپنی نعمتوں کی بارش فرما اور مصیبتوں کے ذریعے مجھے آداب نہ سکھا۔ امام حسین علیہ السلام از بہار جلد 78۔ جب مصیبتوں کے ذریعے بھی قوم ادب نہیں سیکھتی تو آخر میں خدا اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 10۔ یعنی مہنگائی، بے روزگاری کے ذریعے ان کی اصلاح کی جاتی ہے
تاکہ وہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ نیکی کی حقیقت یا اچھے اچھے کام۔ نیکی فقط یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر کے نماز پڑھ لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو خدا، آخرت اور فرشتوں، خدا کی کتابوں اور پیغمبروں کو دل سے سمجھ کر مانے۔ نمبر 2، اور خدا کی محبت میں اپنے غریب رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلامی، قرض یا مشکلات سے گردنیں چھڑانے کے لیے مال دے۔ نمبر 3، نماز کو پابندی سے ادا کرتا رہے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 4، اور پورا کریں اپنے عہد کو جب کسی سے کوئی عہد وعدہ کریں۔ نمبر 5، اور صبر کرنے والے سختی، تکلیف اور لڑائی کے وقت یہی لوگ سچے، نیک اور پرہیزگار، برائیوں سے بچنے والے لوگ ہیں۔ القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ افضل ترین نیکی۔ خدا کی راہ میں مارا جانا ہے۔ ہر نیکی پر نیکی ہوتی ہے، مگر خدا کی راہ میں مارے جانے پر افضل اور بلند تر کوئی نیکی نہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ از بہار جلد 74۔ خدا کی ناراضگی اور سزاؤں سے ڈرو، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، ایک دوسرے سے سچی محبت کرو، ایک دوسرے سے مل جل کر رہو، ایک دوسرے پر رحم کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 2۔ کامل نیکی یہ ہے کہ جو کام سب کے سامنے کرتے ہو وہی چھپ کر بھی کرو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ برزخ۔ ان کے مرنے کے بعد برزخ درمیانی عرصہ ہے جہاں قبروں سے اٹھائے جانے تک وہیں رہیں گے۔ القرآن سورہ مومنون 100۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ثواب یا عذاب کا عالم ہے۔ میں خدا کی قسم صرف اس برزخ کے عالم سے ڈرتا ہوں کہ یہاں کی سزاؤں سے تم خود اپنے عمل سے بچو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از تفسیر نور الثقلین جلد 2۔ برزخ سے مراد قبر ہے۔ خدا کی قسم قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام از بہار جلد 78۔ مرنے کے بعد روحیں ان کے دنیاوی جسموں جیسے جسم میں ہوتی ہیں، اس طرح وہ کھاتا پیتا ہے، کوئی اس کے پاس جائے تو اس کو پہچان لے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 6۔ روحیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کا حال پوچھتی ہیں۔ مومنین کی روحیں جنت کے کھانے کھاتی ہیں، دعا کرتی ہیں کہ مالک قیامت برپا فرما اور اپنے وعدے پورے کر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 6۔ نجف کے پچھلی طرف تمام مومنین کی روحیں نور کے جسموں اور نور کے منبروں پر ہیں جو حلقے بنائے ایک دوسرے سے مل رہی ہیں۔ وادی برہوت میں ہر کافر کی روح موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 6۔ اللہ کی برکت۔ اگر شہروں کے رہنے والے ایمان لاتے اور برے کاموں سے بچتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ قرآن سورہ اعراف 96۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک
وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد